إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج عظیم لوگوں سے بابرکت گھڑیوں میں اور بابرکت مقام پر خطبہ جمعہ کی وساطت سے زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. جمعے کے حوالے سے موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام نے جمعے کے دوران ایک کیفیت میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے درمیان حبوہ نہ کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا حبوہ کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے ان کو پکڑ کر بیٹھنا. یہ جمعہ کے درمیان نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو تمام بزرگ ساتھی مائیں بہنیں اپنے گھٹنے چھوڑ کر بیٹھیں. کیوں؟ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہم نے اللہ کو دینا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکے. اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں، مجھ سے بھی پہلے آپ جمعہ کے اندر تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے.
آپ ہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص پہلی گھڑی میں تشریف لاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرماتے۔ آپ کتنے مہکتے ہوئے چہرے اور خوبصورت چہرے ہیں کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے ایک اونٹ کا اجر پا لیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تیل لگا کر مسجد کی طرف آتا ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتے۔ اور صرف یہ آنے کے لیے نہیں، آپ واپس جائیں گے تب بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ دنیا میں ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس نے پورا سال تہجد پڑھی ہو؟ دنیا میں ایسا شخص دیکھا ہے آپ نے جس نے پورا سال روزے رکھے ہو؟ کتنے خوش نصیب ہیں، بغیر تہجد پڑھے ہوئے، بغیر روزے رکھے ہوئے اللہ کی رحمت کے سمندروں کو آپ نے گرفتار کر لیا۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آیت مطلوعہ سے آپ کو اتنی واقفیت ہو گئی ہوگی کہ آج کا جمعہ سخن کیا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے میں نے نماز کی فضیلت کو بیان نہیں کرنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ نماز کی اہمیت کو بیان نہیں کرنا، یہ بھی اس پر قرآن و حدیث کے کئی دلائل موجود ہیں۔ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام باتوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کو حکم دیا ہے۔ جس طرح سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر صحابہ کرام کو تربیت دی ہے۔ آج مکمل خلاصہ یہی ہے کہ نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو۔ جیسے جیسے ایک چاند دیکھنے کے بعد ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، ویسے ہی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہم مسجدوں کو ویران کر جاتے ہیں۔ ایک چاند دیکھنے کے ساتھ ہمارا تقوی کا لیول اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایمان پر ہوتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح بی پی لو ہو جاتا ہے اس طرح ایمان بھی لو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی فکر کرنے والا وہ چاہیے جو 12 مہینے فکر کرے، 1 مہینہ فکر نہ کرے۔ 1 مہینے کی فکر لے کر بیٹھ جائے اور آخری روزے یہ امید رکھے کہ اللہ سے جنت میں نے لے لی ہے۔ تاک راتوں میں آ کر اللہ کے سامنے تہجد بھی شروع کر دے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن فجر کی نماز چھوڑ دے۔ ایسی فکر نہیں چاہیے اللہ کو۔ نماز کی فکر کرو، نماز پر ترس کھاؤ، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، نماز کو اپنی باڈی کا جز بنا لو۔ جس طرح دل کے بغیر باڈی میت ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس طرح ہر مومن جو فکر کرتا ہے اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے جسم کے اندر بے چینی رہ جائے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کتاب الصلاۃ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کے تاثر گویا کہ آپ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں ہوئے، اتنی خوشی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون سی دعا ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 17 ماہ تک اللہ سے دعا کی، 17 ماہ تک، 1 سال 5 مہینے تک میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ جو قبلہ میرے دادا ابراہیم کا تھا وہی قبلہ محمد الرسول اللہ کا بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح میرا دادا ابراہیم بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، ویسے ہی ہمارا چہرہ پھیر دے اور ہمیں بیت اللہ کی جانب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اللہ نے ظہر کی نماز میں اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خوشی خوشی یہ بیان فرما رہی ہیں، مجمع میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، دھاڑے مار کر صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، مجھ پر مال دھن تن من سب کچھ قربان کرنے والوں، کیا نبی کی خوشی تمہاری خوشی نہیں؟ کیا نبی کی خوشی کے ساتھ تم خوش نہیں ہوئے؟ تمہارے رونے کی وجہ نبی کو سمجھ نہیں آئی؟ کیوں روتے ہو؟ سسکیاں کیوں بھر رہی ہو؟ تمہاری آہ بکا کیوں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی، آپ کی رضا کے ساتھ ہماری رضا، لیکن روتے اس وجہ سے ہیں جو 17 مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے رہے اور اس کے دوران جو ہمارے صحابہ فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہے نماز کی فکر، یہ ہے نماز کی فکر، یہ ہے نماز جسم کا حصہ۔ سوال کیا کیا اللہ کے رسول، اس نماز کا کیا بنے گا جو صحابہ کرام پڑھتے رہے اور اس دوران فوت ہو گئے؟ احادیث میں آتا ہے 6 صحابہ کرام 17 ماہ کے درمیان فوت ہوئے، 6 صحابہ۔ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان 6 صحابہ کرام کی نمازوں کا کیا بنا ہوگا۔ میرے اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ آپ خاموش ہو جائیں، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ کی زمان نبوت سے ابھی جواب نہیں جانا، جواب ہم دیں گے کیونکہ ان کے جملے اتنے پیارے ہیں، جواب بھی عرش کا مالک دینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کو کہہ دیں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ شاید کہ آپ کو یہ منطق سمجھ آیا ہو اللہ کی بات کا۔ سوال یہ تھا کہ 17 ماہ کے دوران جو نماز پڑھتے رہے اور اس کے دوران فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنا، لیکن اللہ کا جواب کیا آیا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما کان اللہ لیضیع صلاتکم، اللہ نے تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ روزہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ، نماز اور اسی طرح حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ سارے کے سارے ایمان کا حصہ تو ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایمان نہیں کہا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ جب بندہ مومن فکر کرے نماز کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کا درجہ عطا کر دیتے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام گلی سے گزر رہی ہے، چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ حضرت عمر کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔
3 عظیم دنیا کی ہستیاں مسجد نبوی کی گلی سے گزر رہی ہیں، اور آگے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی تھی، جس نے اپنے ہاتھ کو رنگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ مقدسہ پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے ہاتھ پر کیا لگایا ہوا ہے؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ پیچھے کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول، کیا آپ کو اس کیفیت نے غصہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا ہے، مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول، کس بات پر غصہ آیا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اس بندے نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کے لیے مہندی جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، جس کے پاؤں کے اندر جلن ہو، ہاتھوں میں جلن ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، تو مرد کے لیے اتنی گنجائش ہے، چند دنوں کے لیے وہ مہندی لگا سکتا ہے، صرف اتنی گنجائش موجود ہے، لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن بات یاد رکھیے، یہ مرد نہیں تھا، یہ شیمیل تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو نکال لیا، کہا کہ اللہ کے نبی، جس بندے نے آپ کو غصہ دلایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دوں، دنیا سے ہی فنا کر دوں۔ جانتے ہو کملی والے نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ نہانی ان قتل المصلین، عمر اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو، میرے اللہ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام شافعی نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ اس حدیث سے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ واجب القتل ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ شیمیل تھا، نہ مرد نہ عورت، لیکن جب یہ حدیث سنی ہے، جب اس کا مدینے سے جنازہ اٹھایا گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے پر تشریف لائے ہیں، آ کر کہتے ہیں فتح الباری کو اٹھائیے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر میت کے سر سے کفن کو اٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مدینے والوں سن لو اس بات کو کہ جب سے اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ پر مہندی دیکھی تھی، اس دن سے لے کر آج کے دن تک جب اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس نے ایک نماز کی ایک رکعت کو بھی قضا نہیں کیا۔ یہ شیمیل تھا۔ حضرات، ہماری مسجد کے اندر یہ مخلوق کیوں نہیں آتی؟ کیا ان پر نماز فرض نہیں؟ کیا ان پر عبادات کو اٹھا لیا گیا ہے؟ کیا ہمارے صفوں کے یہ نمازی نہیں؟ کیا یہ مؤذن نہیں بن سکتے؟ دو کیٹیگری ہیں، کچھ جینٹس کے ساتھ اور کچھ میل فیمیل کے ساتھ، لیکن جو جینٹس ہیں کیا مسجد کے اندر نہیں آ سکتے؟ آج تک کسی مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ شیمیل حضرات مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے ہو؟ حضرات، وجہ کیا ہے؟ ان کا جی بھی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، ان کا جی بھی چاہتا ہے عمرہ حج کرنے کو، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا ناسور ہے کہ اگر ایک بندہ بھی آ کر وضو کرنے بیٹھ جائے، ہم اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں آیا، کسی کی پراپرٹی میں آ گیا ہوں۔ میں مسجد میں نہیں آیا، گویا کہ ان کے گھر آ گیا ہوں، لوگ مجھے اتنی تعجب سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ یاد رکھیے کہ پھر دوسری نماز پر وہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک تنبیہ فرمائی، اس کے دل میں فکر نماز کی اتنی پیدا ہو گئی کہ مرتے دم تک حضرت عمر جیسی شخصیت اس کے بارے میں گواہی دے رہی ہے، ایک نماز کی ایک رکعت بھی اس نے قضا نہیں کی ہے۔ رمضان کے اندر کتنی نمازیں قضا کی ہیں آپ لوگوں نے؟ کتنی نمازیں کس وجہ سے چھوڑی ہیں؟
آپ فکر کیجئے، میں فکر کروں، عید کے دن ون ویلنگ کرنے والے نوجوان، عید کے دن عید ملن پارٹی کرنے والے بزرگ، ظہر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ عصر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ عید کے دن نیندیں پوری کرنے والوں، مائیں اور بہنیں، اپنے کچن کو ٹائم دینے والی مائیں اور بہنیں، عید کے دن آپ نے کیا کیا؟ اور وہ مائیں اور بہنیں معذرت کے ساتھ جنہوں نے 5,000 سے لے کر 15,000 تک کا میک اپ کرایا، انہوں نے اپنی کون سے وقت کی کون سی نمازیں پڑھی؟ مائیں اور بہنیں وہ بھی ہوں گی جنہوں نے 30 روزے بھی رکھے ہوں گے، جنہوں نے اعتکاف جیسی عبادت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، لیکن کیا رمضان کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین موجود نہیں؟ جس اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے اس اللہ کو کھو بیٹھے؟ صرف رمضان کے اندر مساجد کو آباد کرنا فرض ہے؟ کیا رمضان کے جانے کے بعد مساجد کو تالے لگا دینے چاہیے؟ عجیب مسلمان ہیں، ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا کہ بھائیو مسلمانوں تمہارے اوپر نماز فرض ہے، ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 آیات سے زائد صرف نماز پر نازل کی ہیں، 700 آیات 6,666 میں سے 700 آیات۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے اس عبادت کا جس میں قرآن کا ایک حصہ نماز پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس 6 وڈیرے آئے، 6 چودھری آئے، 6 سردار آئے، مسجد نبوی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک سردار کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہے، فرمایا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، میں تمہیں گواہی دلواتا ہوں اور تم کلمہ پڑھو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو بکر جیسے اسلام قبول کیا، جس طرح حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم ویسے کریں گے؟ نا 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 نا، ہم چودھری ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، ہم ویسے اسلام قبول نہیں کریں گے کہ آپ کلمہ پڑھائیں، ہم کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اپنے کاتب کو بلاؤ، رائٹر کو بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو حکم دیا اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاغذ لے آئے، ایک قلم لے آئے، انہیں کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، شرائط آپ مان لو، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ شرائط کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، پہلی شرط 11 مہینے گزرنے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، گرمی ہو سردی ہو، بہار ہو خزاں ہو، جیسا کیسا موسم ہو، مسلمان روزہ رکھیں گے، لیکن قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ پہلی شرط ہے، مانو۔ نبی علیہ السلام نے عمر کو حکم دیا لکھو۔ حضرت عمر نے پہلی شرط کو لکھا، قبیلہ بنو ثقیف کے 5 سردار یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، لکھ دیا گیا۔ دوسری شرط فرمایا کہ ہم صاحب ثروت ہیں، جتنا چاہیں اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، لیکن ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لکھو، اگر ہمارا کلمہ آپ کو برداشت ہے، ہماری شرائط آپ کو قبول ہیں تو لکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں اور کبھی سرداروں کو دیکھتے ہیں، کبھی وڈیروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟
زکوٰۃ کے لیے تو ایک ایک محلے میں جا کر ان کو بریف کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حالانکہ صاحب ثروت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر لکھو۔ حضرت عمر نے دوسری شرط لکھ دی، تیسری شرط فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے، ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس خچر بھی موجود ہیں، ہم مدینہ کے اعلیٰ نسب اور حسب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب حج کے ایام آئیں گے ہم میں سے کوئی ایک نوجوان اور بزرگ حج نہیں کرے گا، نہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ ہم حج بیت اللہ کریں گے۔ تین ارکان اسلام، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پلر، ہم ان کے اوپر بنیادیں کھڑی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ لکھو، تین شرطیں لکھی۔ چوتھی شرط، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ چوتھی شرط عمر کو کہیے کہ لکھے کہ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان ہوگی مسلمان مسجد میں آئیں گے، ہم جس حالت میں کام کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، سوئے ہوئے ہوں، باہر ہوں، مارکیٹ میں ہو، گھروں میں ہو، ہم مسجد میں نہیں آئیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنی پانچوں انگلیوں کو اندر ڈالا اور زمین کے اوپر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر دیکھتے کیا ہو، ان لوگوں کو، ان قبیلہ ثقیف کے لوگوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو میری مسجد نبوی سے باہر نکال دو۔ ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین۔ روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، حج نہ کرو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہ دو کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے میری مسجد سے باہر نکل جاؤ، ایسے لوگوں کا ایمان مجھے قبول نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرتے، میری مسجد سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نماز نہ پڑھو، کلمہ پڑھنے کے بعد تم ہماری صفوں میں داخل نہ ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد تم ابو بکر و عمر کی صفوں میں کھڑے نہ ہو، تمہارے ایمان کو ہم قبول نہیں کرتے، ہماری مسجد سے نکل جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرنے والے کو بھی مسجد سے نہیں نکالا تھا۔ جبیر بن مطعم جیسے یہودی کو قبل از اسلام مسجد سے نہیں نکالا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھا تھا، اس وقت کافر تھا، لیکن ان لوگوں کو مسجد سے نہیں نکالا۔ لیکن جب بے نمازی کی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ عمر ان کو میری مسجد سے باہر نکالو۔ چودھری کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دو، تھوڑا سا سوچنے کا، فکر کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھو، جاؤ مسجد کے کارنر میں جا کر مشورہ کرو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ ایسے ہو گیا کہ جس طرح کے انار کو نچوڑا گیا، اتنا غصہ۔ جا کر بیٹھ گئے۔ ایک سردار کہتا ہے یار روزہ انہوں نے قبول کر لیا کہ روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ انہوں نے قبول کرنی نہیں دینی، یار انہوں نے 3 شرطیں مانی ہے، چوتھی شرط چھوٹی سی تو ہے، ظہر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب عشاء پڑھنی ہے، جمعہ 7 دنوں کے بعد آتا ہے پڑھ لیں گے، چلو یہ شرط لکھوا دو کہ یہ قبول ہے ہمیں، یہ ہم پڑھیں گے، باقی ہم چھوڑ دیں گے، باقی شرطیں ویسے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، آپ غصہ نہ ہوں، آپ کا ادب، آپ کا احترام سر آنکھوں پر، ہماری ایک شرط یہ لکھ لیں کہ نماز ہم پڑھیں گے، باقی جو 3 شرطیں ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی شرط ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اب شرطیں کیا تھی؟ روزہ نہیں رکھیں گے،
دوسری شرط زکوٰۃ نہیں دیں گے، تیسری شرط حج بیت اللہ نہیں کریں گے، صرف کلمہ پڑھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، بس کلمہ تو ایک بار ہی پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنی ہے ڈیلی وائز، نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے معاملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عمر نے ہمیں بلایا، سال گزر چکا تھا، اگلے دن زکوٰۃ وصول کرنی تھی، حضرت عمر نے ہمیں بلایا اور کہا کہ یہ چٹ ہے، یہ فلانے قبیلے کی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ فلانے قبیلے کی زکوٰۃ بنتی ہے، مدینے کے سارے قبائل کا نام لکھا گیا اور زکوٰۃ کا ڈیٹا بھی ہمیں دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں سب کو یہ میں الرٹ کر رہا ہوں کہ کوئی شخص قبیلہ بنو ثقیف کے محلے میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ ان سے زکوٰۃ نہیں لینی۔ حضرت عمر نے سب کو الرٹ کر دیا کہ صبح ان کے گھروں میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر، واہ میرے نبی کی حکمتیں، واہ میرے نبی کا حکمت والا عمل اور فیصلہ کہ نبی علیہ السلام نے تینوں کے بارے میں رخصت دے دی، صرف نماز کا حکم دیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، مسجد نبوی سے جب باہر نکلے سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ قبیلے بنو ثقیف کا پہلا بزرگ جو ادھیڑ عمر والا تھا، جو 100 سال بھی کراس کر چکا تھا، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہے، اور ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس کو ماں دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں لے کر پیچھے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لمبی قطار مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ پہلا بزرگ کہتا ہے یہ زکوٰۃ وصول کریں، پہلا ہٹا، دوسرے نے کہا یہ زکوٰۃ وصول کریں، دوسرا ہٹا، تیسرا آیا۔ میں نے عرض کی پہلا بزرگ جس کی ادھیڑ عمر تھی اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ شیر خوار جو ماں کی چھاتی سے منہ لگائے ہوئے تھا، دودھ پی رہا تھا، اس کے بھی سینے کے اوپر انہوں نے درہم و دینار رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے قریب کیا، کہا کہ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور مسلمان معاہدہ نہیں توڑتے، ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے اور تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ کیسے آنا ہوا؟ پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہیں کہا کہ عمر تیری بات بھی ٹھیک ہے یار، تو نے بھی معاہدہ لکھا ہے، ہم نے بھی قبول کیا ہے اور لکھوایا بھی ہم نے تھا، لیکن وجہ یہ ہے عمر جو نماز پڑھ لیتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جو نماز پڑھ لیتا ہے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر وہ عبادت جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنے کا میں عادی بن جاؤں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز نے رونگٹے کھڑے کیے، نماز نے یہ پیغام دیا، نماز نے عادت ڈالی کہ اللہ کے بندو صرف نماز نہیں، جس اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے اس اللہ کے لیے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اور جانتے ہو مدینے کا پہلا قافلہ جو بیت اللہ کے صحن میں پہنچا تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، جنہوں نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا، اور روزوں میں سب سے پہلے جس قبیلے کے شخص نے آ کر مسجد نبوی کے صحن میں اذان دی تھی وہ قبیلہ بنو ثقیف کا نوجوان تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، اور اللہ رب العالمین کے حضور نمازیں بھی پڑھا کریں گے۔ نماز کی فکر یہ ہوتی ہے، نماز ایسے جسم اور باڈی کا حصہ بنتا ہے کہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ باقی اعمال بھی کر، باقی نیکیاں بھی کر۔ صرف مسجد سے گھر سے مسجد تک محدود رہ گئی، مسجد میں داخل ہوں تو اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے کیا کنڈیشن ہے؟ مسجد میں آئے تو جیب میں سے ٹوپی نکالی، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دی، مسجد سے نکلتے ہی سر سے وہ کیپ اتار دی۔ ایک مظلوم شخص جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ پر جس نے ظلم کیا ہے میں تیرے گھر میں آ کر شکایت کروں گا، میں تیرے حضور بیٹھ کر روؤں گا اور اس ظالم کی شکایت کروں گا، وہ مظلوم جب مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جس نے میری ذات پر ظلم کیا تو وہ پہلی صف کا نمازی ہے۔ پہلی صف کا نمازی ظلم کرنے والا ہوتا ہے کیا نمازی بہنوں کا حصہ کھانے والا ہوتا ہے؟ فکر کرو، نمازی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا،
اور نمازی غیبت، چغل خوریاں، حسد، کینے، بغض نہیں رکھتا، اور نمازی دکان کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، اپنی اولاد کے فتنے میں غرق ہو کے نماز نہیں چھوڑتا۔ سنو آخری حدیث بیان کروں، لمبا موضوع تیار کر کے لایا تھا لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کے ساتھ جنگ ہوئی، رومی جنگ ہوئی جب، تو ان کا بیٹا قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی ہے، قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر رومیوں کی قید میں چلے گئے۔ روم سمندر کی دوسری سائیڈ پر ہے اور مسلمان اس سائیڈ پر ہے، درمیان میں سمندر کا فاصلہ ہے۔ روم کی جنگ ہوئی، حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، رومیوں نے اپنی جیل خانے کے اندر بند کر دیا۔ حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومیوں کی قید خانے میں پہنچے اور ادھر سے ساحل سمندر، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، حضرت قرصافہ کے والد محترم رو رہی ہیں، سسکیاں بھر رہی ہیں۔ صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے، اے ابو قرصافہ کیوں روتے ہو؟ میرے نبی کی بیٹی زینب کو برچیاں ماری گئی تھی، میرے نبی نے افسوس نہیں کیا تھا؟ میرے نبی کا بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، میرے نبی نے دکھ نہیں کیا تھا؟ اور تیرا بیٹا پہلی مرتبہ تجھ سے جدا ہو گیا، تو اپنے بچے کے لیے رو رہا ہے؟ اپنے بچے کے غم میں تو نڈھال ہو چکا ہے؟ کیا اسلام قربانیاں نہیں مانگتا؟ صحابہ کرام اس کا ذہن بنا رہی ہیں۔ اب اس نے حکم کیا دیا، اس نے کیا آگے سے جواب دیا؟ حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قرصافہ فرماتے ہیں، لوگو تم میرا ذہن بنا رہی ہو، میرے ضمیر کو مطمئن تو کر رہی ہو، لیکن میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے قید کر لیا ہے، میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ صبح شام بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گا، گھر جا کر اس کی اماں کو کیا جواب دوں گا کہ بیٹا نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں روتا۔ میں نے روم کے جیل خانوں کو دیکھا ہوا ہے، اس میں کوئی روشن دان نہیں ہے، اس میں کوئی روشنی اور آواز جانے کا سلسلہ نہیں ہے، روتا اس وجہ سے ہوں کہ میرا بیٹا 5 نمازیں کس طرح پڑھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے چرچے مرنے کے بعد کیوں نہ کرے، اللہ ان کے لیے قرآن کی آیتیں کیوں نہ اتارے، اللہ ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے تمغے کیوں نہ پہنائے۔ فرمایا کہ روتا اس وجہ سے ہوں کہ میرا بیٹا نماز کس طرح پڑھے گا۔ یہ بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھایا، گھر پہنچایا، گھر جا کر جب ان کو ہوش آتا ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر جا کر سو جاتے ہیں۔ خواب میں آنے والا آ کر کہتا ہے، ابو قرصافہ صبح سویرے فجر کی جا کر اذان ساحل سمندر پر دے دیا کر، اذان دینا تیرا کام ہے، اذان کی صداؤں کو تیرے بیٹے کے کانوں میں پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ 5 نمازیں اور ان کی اذانیں ساحل سمندر پر آ کر باپ دے رہا ہے، بیٹا سن رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے۔ نمازیں پڑھنے کے بعد 17 دن گزارے جیل خانے کے اندر، آزاد ہو کر گھر آیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تجھے کوڑے کتنے لگے تھے؟ ماں نے پوچھا وقت پر کھانا ملتا تھا؟ دوست آئے، مبارکباد دی، شکر ہے تو جیل خانے سے آزاد ہو کر آ گیا۔ باپ نے پتہ ہے کیا سوال کیا؟ بیٹا یہ بتا کہ نماز تیری کوئی قضا تو نہیں ہوئی؟ بیٹا یہ بتا نماز تیری کوئی قضا تو نہیں ہوئی؟ واہ باپ اور باپ کی تربیت۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے، کوئی آواز آتی تھی میرے کانوں کو چھوتی تھی اور کہتی تھی یہ فجر کی اذان ہے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ ایک آواز آتی تھی آ کر کہتی تھی کہ ظہر کی نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے، ظہر پڑھ لے۔ پانی نہیں تھا، تیمم کر کے 17 دن نماز پڑھی ہے۔ حضرات ایسے نمازی بنیے، ایسی نماز اللہ کو قبول ہے کہ آپ کو اٹھانا نہ پڑے
اور فجر کے نمازیوں اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو کہنا نہ پڑے۔ آج کل ہم کیا بہانہ کرتے ہیں، یار بیداری نہیں ہو سکی، اٹھ نہیں سکا، جاگ نہیں ہوئی۔ الارم لگایا تھا، آگے سے پہلا جواب یہی، پہلا سوال یہی ہے، الارم لگایا تھا یار، الارم لگا لیا کر۔ اور جو روح سے نماز پڑھتا ہے اس کا الارم دل کی دنیا ہوتی ہے اور اس کو اٹھانے والا رب العالمین ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سویا کرو، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، صبح فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، صف اولیٰ میں جا کر پڑھنی ہے۔ ابو طفیل عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، یہ آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہونے والے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ نے مجھے 70 سال ہو گئے ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ پہلی صف کے اندر اگر تم اجر و ثواب کو پالو تو تم لڑ بھیڑ کر پہلی صف میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے 70 سال ہو گئی ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، اور 70 سال ہو گئی ہیں میں نے اذان ہی مسجد میں ہی سنی ہے۔ ایسے نمازی چاہیے اللہ کو، ایسے نمازی چاہیے اللہ کو، ایسے نمازی بنیے اور ایسی روح کو تازہ کیجئے کہ آپ میں سے ہر بندہ نمازی بنے، اور نمازی بننے کا آسان سا کلیہ سمجھ لیجئے۔ ہماری مساجد کے اندر، کوئی بھی مساجد لے لیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ایک صف سے 2 صفیں نہیں ہوتی، ایک صف بھی مر مر کر نمازی۔ خدا را اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسافر ہوں، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ ہاتھ جڑے ہیں سلفی کے، ہاتھ جڑے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کے پاؤں میں کہتا ہوں، مجھے اگر کوئی شخص کہے اپنی عزت کسی کے پاؤں میں رکھ دے اور اس سے تو کیا مطالبہ کرتا ہے، واللہ ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اگر کسی سے میرا مطالبہ ہوگا میں اپنی عزت کو اس کے قدموں میں رکھ کر کہوں گا، اللہ کا واسطہ ہے مسجد میں آیا کر، نماز پڑھا کر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے مسجد میں آیا کر، نماز پڑھا کر۔ یار اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ ایک ہی حل ہے اس کا کہ کسی کو نمازی بنانا ہے تو اس کی منتیں کرو، منتیں کرو، منتیں کرو، اور جتنی محنت لگے کرو۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، اگر ایک میری ماں اور بہن جمعہ کے لیے آتی ہے تو اپنی ہمسائی کو ساتھ لے کر آئے، اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر آئے، اور عام میں سے جتنے بھی والدین بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہر والد اپنا ایک بیٹا ساتھ لے کر آئے، اگر 20 والد ہیں تو 20 اگر بچے آ جائیں تو کتنے نمازی بنتے ہیں؟ 40 نمازی بنتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے یا تو بابے بزرگ ہوتے ہیں جو بچوں کو کہہ کر اپنی داڑھی کو سفید کر چکے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ ہے نماز پڑھ لے پتر، نماز پڑھ لے، اور نماز سے بغیر زندگی کوئی نہیں پتر، ذلیل ہونا ہے، دھکے کھانے تو، لیکن پھر بھی بیٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابا بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، ابا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر اللہ اللہ کریں گے۔ اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو لے کر آئیں تو ہماری نسل نمازی بن سکتی ہیں، وگرنہ ہم ایک ہیں تو ایک کھڑے رہیں گے، 2 ہیں تو 2، 10 ہیں تو 10، 20 ہیں تو 20۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اپنے ہمسائے کو مسجد میں لے کر آئے، مسجد کوئی بھی ہے، اللہ کے گھر ہیں سارے کے سارے۔ اپنی روح کے اندر نماز کی عادت کو ڈالیے، اپنی روح کے اندر نماز کی فکر کو ڈالیے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو نمازی بنا سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔